الشرط السابع، ساتویں شرط، دخول الوقت. والدلیل من السنت حدیث جبریل علیہ السلام. اس کی سنت میں دلیل کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام کی حدیث. انه اما النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه اما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اول الوقت وفی آخره فقال یا محمد الصلاة بین هذین الوقتین. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کی مسلم کی روایت میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اول وقت میں پڑھایا نماز اور آخری وقت میں. ایک دن، پہلے دن میں اول وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھایا اور دوسرے دن میں آخری وقت میں، اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی نماز کا وقت ہے، یہ نماز کا وقت ہے آپ کی امتیوں کے لیے. تو یہ جو ہے، یہ کہا کہ یہ نماز کا وقت ہے، ان کے بیچ میں نماز کا وقت ہے. اور نماز کے وقت کی تفصیل کسی اور دن بتائیں گے انشاءاللہ، یا کبھی اور کسی اور موقع پر. لیکن 5 نمازیں ہیں مختصراً. نماز فجر کی جو ہے وہ طلوع فجر کے وقت سے شروع ہوتا ہے، وقت رات ختم ہو جاتی ہے جو طلوع فجر ہوتا ہے اس وقت سے. اور یہ فجر صادق ہے. فجر کی 2 قسم ہیں، فجر کاذب اور فجر صادق. فجر کاذب میں ایک روشنی نظر آتی ہے جو روشنی اونچائی پر رہتی ہے، اس طرح سے مشرق سے، یہ شہر میں نہیں نظر آئے گی، بالکل ویسی جگہ پر جہاں ادھر اندھیرا ہوتا ہے گاؤں دیہات میں، یہ روشنی اوپر کی طرف رہتی ہے اس طرح سے. یہ ختم ہو جاتی ہے. پھر فجر صادق آتی ہے. یہ جو پہلی والی ہے فجر کاذب ہے. اس کو دیکھ کر پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ اب وقت قریب آ گیا ہے فجر صادق کا. رات میں یہ دیکھ کر، اس سے کھانا پینا رمضان میں حرام نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی فجر کا وقت آتا ہے اس سے. فجر صادق جو ہوتی ہے افق پہ ہوتی ہے، ایسی پھیلی ہوئی، بالکل نشان روشنی پہلے ہوتی ہے، اس کے بعد ہلکی ہلکی روشنی بڑھتی ہے. یہ جو روشنی پہلے آتی ہے، آسمان بالکل سیاہ رہے گا اس وقت، وہ اذان کا وقت ہے. ایسے آپ آسمان میں نکلیں گے تو اندھیرا لگے گا، لیکن یہ فجر کا وقت ہو چکا ہے. فجر صادق، پھر یہ پھیلتی ہے اور روشنی پوری پھیل جاتی ہے. یہ فجر کا وقت ہے. اور سورج کے طلوع ہونے کے وقت ختم ہو جاتا ہے وقت. جیسے سورج طلوع ہونے لگتا ہے وقت ختم ہو گیا. جس نے فجر کی 1 رکعت بھی پائی، نیند ٹوٹی اور فجر کی صرف 1 رکعت ملی ہے طلوع ہونے سے پہلے سورج کے، اس نے فجر پائی، قضا نہیں ہوئی اس کی نماز. جب سورج بالکل اوپر چل جاتا ہے آسمان کے بیچ میں، زوال کا وقت ہے، اس وقت نماز نہیں پڑھی جاتی، بلکہ جب تھوڑا سا ڈھل جاتا ہے، کس طرف؟ مشرق کی طرف، کہ سایہ مغرب کی طرف ہو جائے. مغرب کی طرف ڈھلتا ہے کہ سایہ مشرق کی طرف ہو جائے تھوڑا سا، یہ ہے جو زوال کا وقت ختم ہو جاتا ہے. یہ آپ اگر کسی چیز کو لگا دیں، ایک پینسل کو، اور دیکھو کہ پینسل کا جب سایہ نہیں ہے، یہ زوال کا وقت ہے، اس وقت نماز نہیں پڑھیں گے. لیکن جب یہ سایہ مشرق کی طرف چلے، ایسٹ کی طرف چلا جائے، ہے نا، تب یہ وقت شروع ہو جاتا ہے. لیکن سال کے اکثر حصوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس کا سایہ رہتا ہے. سال کے اکثر حصوں میں اس کا سایہ رہتا ہے. لیکن یہ سایہ چونکہ ہم لوگ زمین کے شمال جانب میں ہیں، ٹھیک ہے، تو سایہ کس طرف رہے گا؟ شمال کی طرف رہے گا تھوڑا سا. تو دیکھو کہ جب مغرب اور مشرق کے بیچ میں سایہ ہو جائے، یہ زوال کا وقت ہے، کیونکہ سورج ادھر آ گیا ہے، سردی میں جیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے سورج مغرب کی طرف ڈھلے گا، سایہ مشرق کی طرف چلا جائے گا، یہ وقت شروع ہو گیا زوال. اس وقت دیکھ لو کہ کتنا سایہ کا سائز ہے. مان لو 2 سینٹی میٹر ہے، زوال جیسے ختم ہوا 2 سینٹی میٹر ہے، اور یہ پینسل 10 سینٹی میٹر کی ہے. تو جب اس کے سایہ 12 سینٹی میٹر کا ہوگا تب تک ظہر کا وقت رہے گا. یعنی جب اس کی سایہ اس کے برابر ہو جائے، یا جو اس کا سایہ تو ایڈ کر دو اس میں. 10 سینٹی میٹر کی پینسل ہے مثال کے طور پر، زوال کے وقت اس کا سایہ اگر کچھ بھی نہیں ہے، تو جب اس کا سایہ 10 سینٹی میٹر کا ہو تو ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا، عصر کا شروع ہو جائے گا. اور اگر زوال کے وقت اس کا سایہ سردی میں جیسے 2 سینٹی میٹر یا 3 سینٹی میٹر یا 5 سینٹی میٹر، تو یہ ایڈ ہو جائے گا اس میں. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ موسم کی تبدیلی پر اس کو ایڈ کر دیں گے تو عصر کا وقت شروع ہو جائے گا. عصر کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ جب سورج غروب ہو جاتا ہے. عصر کا اول وقت یہی ہے کہ ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے.
اور جب اس کا سایہ دگنا ہو جائے 20 سینٹی میٹر، 10 سینٹی میٹر کی چیز 20 سینٹی میٹر کا سایہ اگر ہو جائے تو اصل کا افضل وقت ختم ہو جائے گا اور دوسرا وقت شروع ہو جاتا ہے اصل کا، جس میں بغیر کسی عذر کے تاخیر نہیں کرنا ہے نماز کو، اثر کی نماز کو تاخیر بغیر کسی شرعی عذر کے نہیں کریں گے۔ یہ ہے جو 2 مثل کا سایہ شروع ہو جاتا ہے، احناف کی یہاں سے اثر کا وقت شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ جو ایک جو سایہ جو اس کی، اور یہ کب تک رہتا ہے؟ جب تک سورج غروب نہ ہو جائے، سورج غروب ہونے لگا وقت ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے مغرب کا وقت۔ مغرب کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب سرخی آسمان میں رہتی ہے، ٹھیک ہے، سورج ڈوبنے کے بعد جو سرخی بچی رہتی ہے جب تک رہے گی آسمان میں رہتی ہے، اور یہ سیزن کے اوپر ہے، کبھی 40 منٹ ہو سکتا ہے، کبھی 1 گھنٹہ ہو سکتا ہے، اور جہاں پر آپ رہتے ہیں اس پر فرق پڑتا ہے۔ اور رات جب ہو جائے بالکل تو یہ عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور عشاء کا وقت بھی اول 1/3 اور بعض علماء کے نزدیک نصف رات تک ہے، اور جب اضطراری کیفیت ہو تب وہ فجر کے طلوع سے پہلے تک پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ 5 وقت کی نمازیں ہیں۔ تو شیخ کہتے ہیں دخول الوقت، نماز کا وقت داخل ہونا، والدلیل من السنت حدیث جبریل علیہ السلام جو ابھی گزری، فی اول الوقت وفی آخری، فقال یا محمد الصلاة بین هذین الوقتین، وقوله تعالی ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے، مومنوں پر وقت کے ساتھ مقررہ وقتوں کے ساتھ فرض کی گئی ہے، یعنی کہ اپنے وقتوں پر فرض کی گئی ہے۔ اور وقتوں کی دلیل اللہ سبحانہ ای مفروضا فی الاوقات، ودلیل الاوقات قوله تعالی، اور وقت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، یعنی نماز کو قائم کرو سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے۔ اس آیت میں غور کرو، 3 وقت کا ذکر ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز کو قائم کرو سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، تو سورج سے ڈھلنے سے یعنی زوال کا وقت جب ختم ہو جائے، ڈھل جائے، تو یہ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ڈھلنے کا وقت ہے اس میں دو وقت شامل ہیں، ظہر کو اور عصر کو، کیونکہ سورج ڈھلتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ ڈوب جائے، تو ظہر اور عصر دونوں شامل ہو گئے کہ نہیں۔ رات کی تاریکی تک یعنی سورج غروب ہو گیا، اور رات کے اندھیرے تک یعنی سورج جب غروب ہوئے تو روشنی باقی رہتی ہے کہ نہیں، مغرب کا وقت، اور رات کا اندھیرا تک یعنی عشاء، وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن پڑھنا، یہ فجر کی نماز 5 ہو گیا نا، اس میں 5 ہو گیا، یہ 5 وقت تفصیل جب دیکھیں گے تو یہ 5 ہے، لیکن اضطراری کیفیت سفر کی حالت میں 2 وقت جمع ہو جاتا ہے، ظہرین اور عشاءین۔ ظہرین یعنی ظہر اور عصر سفر میں رخصت ہے آپ کو جمع کرنے کی، سفر میں رخصت ہے، ظہر کا وقت داخل ہو جائے تو آپ سفر کی حالت میں ظہر اور عصر دونوں پڑھ سکتے ہیں اول وقت میں بھی، یا آپ اس وقت کو تاخیر کر دیں اور ظہر اور عصر کو عصر کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آسانی ہے کہ نہیں ہے؟ آسانی ہے۔ پھر نماز قصر بھی ہو جاتی، 4 رکعت کی فرض جو ہے وہ 2 رکعت ہو جاتی، تو 2 رکعت ظہر کی پڑھ سکتے ہیں اور 2 رکعت عصر کی، ظہر کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں ظہر اور عصر کو، اور عصر کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پہلے ظہر پڑھیں گے پھر عصر پڑھیں گے ترتیب کے ساتھ، واضح ہے؟ ٹھیک ہے۔ سفر پر جب نکلیں گے تو ظہر کا وقت اگر ہو گیا ہے اور سفر پر اگر آپ نے سفر شروع کر دیا ہے، اپنے شہر سے آپ نکل چکے، تو پھر آپ کے لیے دونوں وقت جمع ہو جاتا ہے، آپ جب چاہیں اس کو پڑھ لیں۔ تو اگر آپ ظہر نہیں پڑھتے ہیں، عصر کے بعد جا کر پڑھتے ہیں دونوں نمازوں کو، تو آپ کی قضا نہیں ہوگی، آپ نے ظہر کو ادا کیا کیونکہ آپ کے لیے وقت جڑ گیا ہے۔ اس آیت میں مسافر کے لیے یہ ہے کہ اقیم 3 وقت ہو گیا، دیکھو ہے نا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، دلوک الشمس سورج کے ڈھلنے سے،
تو سورج کے ڈھلنے سے یہ ایک وقت، الی غسق اللیل دوسرا، تو عشاء کا 2 وقت، اس میں مغرب اور عشاء دونوں آ گئے، اور فجر کی نماز آپ کو الگ سے پڑھنی ہے۔ تو اس اعتبار سے مسافر کے لیے 3 وقت ہے، مسافر کے لیے 3 ہو سکتا ہے اگر وہ چاہے، یہ اس کے لیے آسان ہے۔ مقیم شخص کے لیے یا بغیر عذر کے، بغیر عذر کے، یا اگر یہ کہا جائے کہ نماز کو وقت سے پہلے پڑھنے سے نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو دخول الوقت شرط ہے، یہ شرط اگر نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ نماز نہیں ہوگی۔ دخول الوقت شرط ہے، تو اگر کسی نے مان لو 11:30 میں ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے، اس نے 11 بجے پڑھ لیا، نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، کسی بھی حالت میں نہیں ہوگی، چاہے وہ مسافر ہو یا مجبور ہو، ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی نے ظہر کی نماز پڑھی سفر کی حالت میں، یہاں پر دھیان دیجیے، ظہر کی نماز پڑھی سفر کی حالت میں عصر کی نماز کے ساتھ، تو کیا اس کی ظہر کی ہو جائے گی؟ یعنی پہلے ظہر اس نے پڑھا، عصر کا وقت داخل ہونے کے بعد ہو جائے گی، تو نماز اس کے وقت سے پہلے نہیں ہوگی۔ کوئی یہ کوشش کرے کہ عصر پڑھتا ہے اور عصر کے ساتھ وہ مغرب بھی ملا دینا چاہتا ہے، کیونکہ مغرب کے بعد اس کی فلائٹ ہے، نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے سورج غروب ہوگا تب وہ پڑھ سکتا ہے۔ ایک شخص سے جو ہوائی جہاز سے سفر کر رہا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اگر ظہر کی نماز کا وقت نہیں شروع ہوا ہے، فلائٹ کا ٹائم ہو گیا، چڑھ جاتا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ میں عصر کے وقت پہنچ جاؤں گا یا پلین لینڈ کر دے گا اور مجھے جگہ نیچے زمین پر ایئرپورٹ میں مل جائے گی پڑھنے کی نماز، تو وہ انتظار کرے، پلین جب لینڈ کر جاتا ہے وہ جمع کر لے ظہر اور عصر کو، جبکہ عصر کی وقت وہ کم سے کم پا لے۔ لیکن اگر اس کو لگتا ہے کہ پلین لینڈ کر جائے گا اور عصر کا وقت نکل جائے گا، ہے نا، اور عصر مغرب کے بعد پہنچنے کا ٹائم ہے اور ظہر کا وقت نہیں ہوتی، لمبی فلائٹ ہوتی ہے، خاص طور جب آپ مغرب سے مشرق کی طرف آئیں گے تو جلدی وقت گزرتا ہے، تو ایسا لگے گا جیسے وقت تیزی میں چل رہا ہے، اور ابھی ظہر کا وقت داخل ہوا، آپ کو جگہ نہیں پڑھنے کی، اور عصر کے وقت نہیں ملے گا کیونکہ مغرب کے بعد لینڈ کرے گی فلائٹ، تو کیا کریں گے؟ نماز چھوڑ دیں گے یا مغرب کے وقت قضا کر لیں؟ ہاں، ویسے ہی پڑھ لیں گے، پلین پر پڑھ لیں۔ پلین پر پڑھ سکتے کہ نہیں؟ پلین پر پڑھ سکتے ہیں نماز؟ ہاں، یاد رکھیں اس بات کو کہ شرطوں میں سب سے تاکید جس چیز پر ہے وہ وقت پر نماز پڑھنا۔ شرطوں میں جن شرط، دیکھیں طہارت نہیں ہے، ہاسپٹل میں ہے، یہ مسئلہ چھوٹ گیا، ہاسپٹل میں ہے اور طہارت کی حالت نہیں ہے، اور کوئی شخص تیمم کرانے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی مریض ہے آئی سی یو میں ہے، اس کو مٹی بھی نہیں لے جانا ہے، پانی بھی نہیں استعمال کرنا ہے، کوئی مدد بھی نہیں کر رہا اس کو بتانے کے لیے، آپ اسی حالت میں پڑھ لیں، مجبوری کی حالت ہے۔ لیکن اگر آپ مٹی پا سکتے ہیں، وضو کر سکتے تو پھر وضو کرنا ضروری ہے، گرچہ تھوڑی مشقت ہی کیوں نہ ہو، تھوڑی مشقت کیوں نہ ہو، وضو کرنا ہے۔ نہیں کر سکتے، آپ کے لیے خطرہ ہے تو تیمم کر لیں، وہ بھی نہیں کر سکتے تو اسی حالت میں نماز پڑھیں۔ قبلہ رخ نہیں ہے، قبلہ ادھر ہے اور میرا چہرہ ادھر ہے، مریض کہتا ہے کہ میں تو اس طرف چہرہ ہے میرا، قبلہ اس طرف ہے، قبلہ رخ نہیں ہو سکتا، اسی حالت میں نماز پڑھیں، وقت نہیں نکلے۔ دیکھا کتنی اہمیت ہے اس کی۔ جسم میں گندگی لگی ہوئی ہے، کیتھیٹر کسی کا لیک کر گیا، کپڑے پر نجاست ہے، پیشاب لگ گیا ہے، بدل نہیں سکتے، اسٹاف تو بول رہا وہ نہیں بدلتا،
اسی حالت میں پڑھنا. یا کوئی ہے نہیں کہ فجر کا وقت بھی کم ہے، وقت نکل جائے گا، اسی حالت میں پڑھنا. اس کو کہتے ہیں فاقد الطہورین، جس کے پاس نہ پانی ہے اور نہ مٹی ہے. اس کو کہتے ہیں فاقد الطہورین، نہ مٹی ہے نہ پانی ہے اس کے پاس. تو ایسی حالت میں وہ اسی حالت میں پڑھے گا. آپ پلین پر ہیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے سوچا وضو کر کے چڑھتے ہیں، چلو ٹھیک ہے وضو کر لیا. آپ کو نیند آ گئی، نیند ٹوٹی. اب نیند جو ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ سورج غروب ہو جائے گا جب تک میری نماز ظہر اور عصر دونوں نکل جائے گی. ظہر اور عصر دونوں نکل جائے گی. آپ جائیں اور وضو کریں. چھوٹا سا بیسن ہوتا ہے، آپ کر سکتے ہیں وضو. پیر نہیں دھو سکتے، موزہ پہنا ہوا ہے، آپ نے وضو کر کے موزہ پہنا، مسح کر لو. اس لیے سفر میں بعض چیزوں کا خیال رکھو. ٹھیک ہے. مان لو پانی بھی نہیں ہے بالفرض، اور نہ تیمم کر سکتے کہ مٹی تو ہے نہیں، تو کیا کریں گے؟ اگر پانی بھی نہیں ہے، جو بہت کم امید ہے پانی رہتا ہے، نہیں تو پینے والا جو پانی تھوڑا سا لے لو، مانگ لو. اور اس کے بعد آپ نماز پڑھیں گے. قبلہ الٹی جانب ہے اور میرا سیٹ کا رخ اس طرف ہے، کیا کرو گے؟ کیا میں بتا رہا ہوں، آپ لوگ میں سے کوئی جواب دیں گے اس کا. کیا آپ یہ کریں گے کہ آپ اپنے سیٹ پر الٹ کے کھڑے ہو جائیں، یا آپ جو چلنے والی جگہ ہے اس پر کھڑے ہو جائیں؟ کیا کرو گے؟ جیسے حالت میں ہے ویسے پڑھیں گے. پہلے دیکھیں گے کہ کیا ہم پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے ہیں، نماز کا وقت باقی رہے گا کہ نہیں رہے گا. اگر وقت باقی نہیں رہے گا اور آپ کو یقین ہے کہ باقی نہیں رہے گا، یا غالب ظن ہے کہ باقی نہیں رہے گا، عصر کا بھی وقت چلا جائے گا، تو آپ کی ظہر اور عصر دونوں کی نماز چلی جائے گی. تو آپ اسی پر سیٹ پر بیٹھ کر، جیسے یا کھڑے ہو کر آپ تکبیر کر سکتے ہیں، نماز شروع کر سکتے ہیں، جھک کر بھی وہ چاہے تو آپ کر سکتے ہیں، اپنا آپ کر سکتے ہیں، لیکن سیٹ پر غالباً آپ نہیں کھڑے ہو سکتے پوری طرح سے، یا آپ رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتے. تو ایسی حالت میں آپ بیٹھ کر رکوع اور سجدہ کریں گے. کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ٹرین پر چلنے کی جگہ ہے، اور یہ کم، یعنی یہ کہا جاتا ہے جس کو فقہ دین میں نہیں ہے. اور ایسا ویڈیوز تبلیغی جماعت والے نکالتے رہتے ہیں، بڑی بہادری دکھاتے ہیں. شریعت نے اس کا آپ کو مکلف نہیں کیا ہے کہ آپ نے پورے راستے کو بلاک کر کے رکھ دیا ہے نماز کے لیے، ہے نہیں. یا شریعت نے جس چیز میں آسانی کی، آپ نے تشدد کیا. وہاں پر اسٹیشن پر لوگ پڑھتے ہیں نماز، جبکہ ٹرین کے کھلنے کا وقت ہو جاتا ہے، ٹرین بھی چھول جاتی ہے. آپ ٹرین پر کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ آپ کے لیے عذر ہے یہ سفر، ہے نا. ہاں اگر ٹرین کے لیے وقت ہے آپ اسٹیشن پر پڑھ لیجیے. اگر جگہ ہے کہیں پر، ایسا نہیں کہ لوگوں کے راستے کو آپ بند کر دیں، لوگوں کو اذیت پہنچے آپ سے. کنارے کی جگہ پر ویٹنگ روم میں جا کے نماز پڑھ لو، پھر تم سے بات سمجھ آ رہی ہے. نماز کو بغیر عذر کے تاخیر نہیں کیا جائے گا، وقت سے بغیر عذر کے تاخیر نہیں کیا جائے گا.